ایک بار پھر آبنہ ہرمز پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ ہم آبنہ ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھیں گے۔ ایران سے متعلق صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ ایران کے فوجی تنخواہوں سے محروم ہیں۔ پاسداران انقلاب بری طرح تباہ ہو چکی، اب فرار ہو رہی ہے۔ ایران صرف باتیں کرتا ہے، عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتا۔ سب بچوں کو تعلیم کا مساوی موقع نہ ملے تو وہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہوگا۔ پاکستان کا بنیادی مقصد رفاہی مملکت کا تھا جہاں سب کو مساوی حقوق حاصل ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان فرسٹ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کا اجرا کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی دانش اسکول قائم کر رہی ہیں۔ صوبائی حکومتیں بھی اسی طرز کے تعلیمی ادارے قائم کریں۔ نوجوانوں کو تعلیم کے یکساں مواقع دیے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ مکہ معاہدہ بڑا واضح ہے، ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ مکہ معاہدے پر قومی قیادت یا ریاستی اداروں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ یہ معاہدہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا ہے اور اس کا مقصد خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ بتایا، معاہدہ تینوں ممالک کے برادرانہ تعلقات میں اہم پیش رفت ہے۔ اسلام آباد مذاکرات فریقین کی رضامندی سے کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ اسلام آباد ایم او یو سے متعلق پاکستان کی پوزیشن واضح ہے۔ پاکستان امن کے لیے پر امید ہے۔ پاکستان ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز پر حملے کے افسوسناک واقعے میں 3 پاکستانی شہری جاں بحق، 1 زخمی۔ پاکستان کا گہری تشویش کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ جاں بحق پاکستانی شہریوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان تجارتی جہاز پر حوثی حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ تجارتی جہازوں پر ایسے حملے بے گناہ انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کو متعلقہ حکام سے فوری رابطہ اور ضروری اقدامات کی ہدایت کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایران کے سفیر رضا میری مقدم کی ملاقات۔ دو طرفہ تعاون کے مختلف شعبوں میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ترجیحی شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایران کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ کہا، مذاکرات اور سفارتکاری ہی مسائل کے حل کا مؤثر ذریعہ ہیں۔ بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے پائیدار امن، استحکام اور خوشحالی کا حصول ممکن ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات۔ پاک ایران تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ تعاون کی راہ ہموار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں ممالک میں سیاسی، تجارتی، سیکیورٹی تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ایران پاکستان تعلقات مستحکم اور اٹوٹ ہیں۔ ایران کے ساتھ تعلقات ہمہ جہت بنیادوں پر فروغ دینے کا پختہ عزم ہے۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کا بطور ثالث اہم کردار۔ عالمی سطح پر پاکستان کے امن کاوشوں کا برملا اعتراف۔ عالمی جریدے ساؤتھ ایشین وائسز کے مطابق امریکہ ایران جنگ بندی میں اہم ترین کردار کی بدولت پاکستان بطور عالمی قوت دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے اسلام آباد معاہدہ کرانے والے پاکستان اور قطر کشیدگی کو روکنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستان ہی اپنی سفارتی صلاحیت کی بدولت ایران اور امریکہ کو دوبارہ قریب لانے میں مدد کر سکتا ہے۔ پاکستان اور قطر جولائی میں ایران اور امریکہ کو جنگ بندی اور آبنہ ہرمز کو کھولنے کے لیے مشترکہ تجارتی پیشکش کر چکے ہیں۔ ٹرمپ نے امریکہ کو ایک غیر ضروری اور خطرناک جنگ میں جھونک دیا۔ ٹرمپ نے امریکی فوجیوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ امریکی سینیٹر چک شومر کی ٹرمپ پر تنقید۔ کہا، کانگریس آئینی اختیارات دوبارہ استعمال کرتے ہوئے جنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے۔ ٹرمپ انتظامیہ ایرانی دھمکیوں کے معاملے پر سینٹ کو فوری بریفنگ دے۔ کانگریس کو اندھیرے میں رکھنا ناقابل قبول ہے۔
ایران کو خطرہ ہوا تو عالمی انفراسٹرکچر خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی نے خبردار کر دیا۔ کہا کہ ایران پر مسلط کردہ جنگ کے بعد اب ایک بھی امریکی بحری جہاز خلیج فارس میں موجود نہیں۔ جنگ میں ایران کے رد عمل نے دشمن کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ایران پر مسلط جنگ کے وقت خلیج فارس میں امریکہ کے 30 سے 40 جنگی جہاز تھے۔ عالمی تجارت میں پاکستان کی ایک اور بڑی اور تاریخی فتح۔ باسمتی چاول پر بھارتی اجارہ کی کوشش ناکام۔ آسٹریلوی عدالت کا فیصلہ پاکستان کے حق میں آ گیا۔ تسلیم ہو گیا کہ باسمتی چاول پاکستان میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ آسٹریلوی عدالت کا بھارتی ادارے کو قانونی اخراجات ادا کرنے کا حکم۔ بھارتیہ پیڈا کی آسٹریلیا میں باسمتی سرٹیفکیشن ٹریڈ مارک رجسٹریشن کی درخواست بھی مسترد۔ پاکستان عالمی منڈیوں میں باسمتی پر بھارتی اجارہ داری کی کوششوں کی مخالفت جاری رکھے گا۔ فیصلہ پاکستانی کاشتکاروں اور برآمد کنندگان کے لیے اہم کامیابی ہے۔ سندھ پولیس نے کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ میر رضا کا پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے ایم ایل او کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈاکٹر اسامہ نے میر رضا کے پوسٹ مارٹم میں غلطیاں کی تھیں۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر اسامہ انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کا تفتیشی عمل میں کوتاہیوں کا اعتراف۔ کہا کہ کوئی بھی اس غفلت میں ملوث پایا گیا تو اسے کسی صورت چھوڑا نہیں جائے گا۔ ہم سب ایک ہی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور جوڈیشل سسٹم میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اس لیے ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا اور انہیں سختی کے ساتھ نبھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا تو سب کا نقصان ہوگا۔ میر رضا نے 3:57 پر آن لائن ٹیکسی رائیڈ بک کی۔ 4:09 پر میر رضا کی رائیڈ شروع کی۔ خالد بن ولید روڈ سے طارق روڈ اور وہاں سے بہادر آباد گئے۔ بہادر آباد سے اسٹیڈیم، ملینیم مال سے پرفیوم چوک اور جوہر موڑ گئے۔ میر رضا علی کی لوکیشن پر چھوڑنے والے آن لائن ٹیکسی ڈرائیور احسان اللہ کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ بتایا میر رضا نے سفر کے دوران کسی کو فون نہیں کیا۔ میر رضا کو جہاں چھوڑا وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ سونے کی قیمت میں مسلسل 7ویں روز بڑا اضافہ۔ فی تولہ سونا 4200 روپے مہنگا ہو کر 4,63,963 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 3,601 روپے کا اضافہ ریکارڈ۔ 7 روز میں فی تولہ سونے کی قیمت 36,000 روپے بڑھ گئی۔ فی تولہ چاندی کی قیمت 146 روپے اضافے سے 7,111 روپے ہو گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔